آپ بیٹھو نہیں آپ بیٹھو. الحمد لله الواحد القهار يقلب الله الليل والنهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش فرما لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية البدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اسٹیج پر جلوہ افروز تمام خاصان اہل سنت، خادمان اہل سنت، اور میرے روبرو نوجوانان اہل سنت، میری جو ہم عمر کے ہیں میرے دوستوں اور کم سن عمر والے بچوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پردہ نشین ماں اور بہنوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ محبت آخر کام کرتی ضرور ہے۔ میں رہتا 300 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں، یہ آنا محبت ہی ہے، ورنہ دین کے خادمین کی یہاں کمی نہیں ہے۔ آپ جن جن حضرات کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، یہاں دین کے کام کرنے والے اور ہر وقت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر پہنچانے میں اپنے تن من دھن سے ہر وقت تیار رہنے والے اس وقت موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے مجھے یاد کیا اور مہمان خصوصی کے طور پر تقریر کا موقع عنایت فرمایا۔ اب آ ہی گیا ہوں تو کچھ بولنا ہے، اور آپ کی محبتوں نے مجھے یہاں تک لایا ہی ہے تو کچھ خاص باتیں تو ضرور ہونی ہیں۔ وہ خاص باتیں کیا ہے؟ انداز مختلف ہوگا، مگر بات میں ایسے الفاظوں کا استعمال کروں گا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یار کی مرضی کتابیں یار کا دم بھر کے دیکھ، سمجھ آ رہی میری بات؟ یار کون ہے یہاں؟ رب ہے۔ یار کی مرضی کتابیں یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، بے ارادہ مرنے والے بال ارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی۔ یہ شعر عرس کی نسبت سے میں پیش کر رہا ہوں۔ موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، بے ارادہ مرنے والے بال ارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ معزز سامعین، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ایک دوسرے کا آئینہ بن کر دیکھنی چاہیے، اور جو خامیاں ہیں کمیاں ہیں اسے پوری کرنی چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کا جلسہ ہے، اس میں عظمت اولیاء عنوان ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اولیاء اکرام کی کرامتیں کیسی ہیں، فلاں بزرگ نے کیا کرامت دکھائی، فلاں بزرگ نے کیا کرامت دکھائی، یہ ہمیں اس پر بات نہیں کرنی۔ بات ہمیں آج یہ کرنی ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم ہم کہہ رہے ہیں، کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہے، یا صرف دعائی رٹا لگا لگے نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اصل ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جو منعمین کا راستہ ہے، جو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جن پر اللہ تو نے اپنا خاص فضل فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ کبھی آپ نے غور کیا ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے کتنی مصیبتوں کا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آج سنی غیر مسلم تو نہیں ہے، مگر سنی صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کو مصلی پر 5 وقت لانا گوارا نہیں کر رہا۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اولیاء کرام، جہاں تک میری نالج ہے، لٹل نالج ہے میری چھوٹی سی، جب تک میں 28 سال سے کتاب پڑھنا، پڑھانا، تقریر کرنا، لوگوں میں عام کرنا ہے، پوری زندگی کا میں جتنا میرا مطالعہ ہے اس میں غور کرنے پر
ایک بات سے میں نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو کوئی ولایت کے پہلے درجے پر ہوگا کم سے کم وہ 250 رکعت نفل پڑھنے کا عادی ہوگا۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ نوافل کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے والا، ولایت اسی کو دی جاتی۔ یہاں پر رنگ برنگی کپڑے، رنگ رنگ کے امامے اور خلافت بیچی جا رہی ہے نام نہاد کے۔ یہ خلافت ہے یا آفت ہے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف 2500 روپے کو خلافت بک رہی ہے میرے دوست، 2500 روپے خرچہ کرنا ہے، اور جو بھی خلفاء بیٹھ کر سائن کرنے والے ان کے ہاتھوں میں صرف 500 روپے کا لفافہ رکھ دو، بس آپ کی خلافت ہو گئی۔ اب نہ کچھ الف آتا ہے نہ بے آتا ہے، یہ آ کر خلیفہ بن کر مریدیں بنانے شروع۔ ارے یہ خود جانے کا ڈاؤٹ ہے جنت میں، دوسروں کو کیا لے جائے گا؟ یہ معاملہ ہمارے اندر چل رہا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے نام پر کوئی اور نہیں میرے دوست، نام نہاد کے اپنے آپ کو سنی کہنے والے پیٹ پالو، دوسرے الفاظوں میں یوں کہوں کہ سست، عمل میں سست ہے، اسے کچھ نہیں آتا، نہ اس کے پاس ہنر ہے نہ اس کے پاس علم ہے، صرف سست ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ اب ایسا آدمی کمانا ہے تو کیا کریں گا؟ خلافت لا لیتا، کپڑے پہن لیتا، پیر بن کے بڑھ جاتا۔ اور ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ وہاں جا کر اپنا دکھڑا سنانے سے پہلے یہ نہیں سوچتی کہ یہ خود مجھے کیا دے گا، کہ خود وہ مصلی کے قابل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہو تو سورہ فاتحہ میں درجن سے زیادہ غلطیاں نکلیں گے، پڑھیں گے تو قرات میں تجوید کے مطابق دیکھیں گے تو غلطیاں نکلیں گے۔ اب اس کو بابا بنا کر بٹھائے اور اس کے پاس جانا، تعویذ، گنڈا وغیرہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یہاں پر لوگ دیکھنے والے دیکھ کر انگلی بتا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے سنیت۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم شارٹ راستے سے جنت میں جانے کا سوچ رہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب کے مرید بن جائیں، ہاتھ پر ہاتھ دیں، بیعت کر لیں، اب پورا بیڑا پار ہے۔ اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اپنے ایریے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہی صفت والے لوگ یہاں پر بھی ہوں تو آپ انہی کو کہہ رہا ہوں، ایسا سمجھ لیجئے گا۔ مرید بننے سے پہلے وہی رفتار بے ڈھنگی جو کل بھی تھی وہ آج بھی ہے، مرید بننے کے بعد تو ابھی ڈگری مل گئی اس کو۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ پیر ساتھ لے جائیں گے جنت میں۔ اللہ اکبر، یہاں تک بات آ گئی ہے، بلکہ اپنے آپ عنوان پر آنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پیر بنا بیٹھا ہے، جو اہل سنت و جماعت کا رہنما لوگوں میں کہلوا رہا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط، بس اس بات سے آپ پتہ لگائیں کہ وہ نماز کے قریب کر رہا ہے یا نماز کے دور کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جو مرید ہوتا ہے اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، راہ سلوک اختیار کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت نماز، 5 وقت کے علاوہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، مغرب اور عشاء کے درمیان میں اوابین کی نماز، سب لوگ بستر پر آرام کر رہے ہوں گے، اس وقت اٹھ کر 3 بجے سے لے کر صبح صادق کاذب کا وقت ہوتا ہے نا، صبح کاذب ختم، صبح صادق شروع، صبح کاذب کے آخر وقت تک مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گریوزاری کرنا، اپنی رودات سنانا، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنا، اسے کہتے ہیں دراصل میں یہ اللہ تعالیٰ تک جانے کی تڑپ رکھنے والا مرید۔ معزز سامعین، یہ دکھڑا میں کسے سناؤں، سمجھ نہیں آتی بات، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور جلسوں میں تو کمی نہیں ہے، بہت شوقیلے حضرات ہیں، پیسہ بھی خرچہ کرتے ہیں، مگر معاملہ یہ ہوگا کہ کل صبح آپ دیکھ لیں مسجد میں کتنے حضرات ہوں گے۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، لنگر چل رہا تھا تو لنگر میں کتنے لوگ تھے، اب بیان میں کتنے لوگ ہیں، اور بیان میں جتنے لوگ ہیں اس سے آدھے لوگ مسجد میں نظر آئیں گے صبح کی نماز میں۔
کیا یہی رہا اسلام؟ ابھی جو سنا پیٹ کے پیچھے ڈال لو، اپنی رفتار میں چلتے رہو، جو منمانی ڈھنگ، جو خیالات، جو رویہ، جو ہمارا طریقہ، اسی پر چلتے رہو. کیا یہی سنیت ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. سورہ بقرہ اٹھائیے. اگر آپ 13 لائن کی قرآن شریف لیں گے تو دوسرا پارا جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ایک صفحہ الٹا، تو ادھر سے جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے آدھے صفحے کے بعد سے ہر آیت ہماری آتما کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہم سے سوال کر رہی ہے. جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے. اب یہ جو پورے سوالوں کے جوابات یہاں پر مل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم تمہیں بغیر آزمائش کے کچھ نہیں ملتا. یا تو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، یا تو ڈر کا سامنا کرنا پڑے گا، یا تو مال آنے اور جانے کے پر اپنی زبان پر، اپنے دل پر، اپنے ایمان پر، اپنی روح پر، اپنے خیال پر کنٹرول کرنا ہوگا، یہ امتحان سے گزرنا ہوگا. یا تو ثمر، اولاد، یا اپنی کھیتی باڑی کا مال، اس کے آنے جانے پر دماغ، روح، دل، عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، یہاں سے بھی گزرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صابروں کے لیے ایسے امتحان سے. اب تمہاری قسمت، میری قسمت ہے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کسی کو 3 امتحان سے گزارتا ہے، کسی کو 2 امتحان سے گزارتا ہے، آزمائشوں سے، کسی کو 4 آزمائشوں سے گزارتا ہے. اپنی اپنی قسمتوں میں جھانک کر دیکھیں اپنی زندگی جو گزری ہے اس میں سے کن کن مرحلوں سے میں گزر کر آیا ہوں. بہت لوگ ملیں گے مارکیٹ میں شارٹ رستہ بتانے والے، بہت لوگ ملیں گے آپ کو اپنا نام کسی پیران عظام سے لگا کر مرید بنانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، مگر آپ کبھی ہلنا نہیں ہے اس راستے سے. وہ راستہ کیا ہے؟ تو کہا ہمیں آزمایا جائے گا. یہ بات اپنے پلے باندھ لیں آپ کہ جو آپ کی اور میری قسمت میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ کوئی اس میں لا کر داخل نہیں کر سکتا. ہاں، ماں باپ اگر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں پروردگار عالم میرے بچے کی پریشانیاں دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر بدلنے پر قادر ہے. اگر ماں دعا کرے، باپ دعا کرے تو ماں باپ کی دعا، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب والد دعا کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے اس کی دعا ایسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امتی کے لیے. مدرسے کو چندہ لکھانے کے لیے تیار ہے، مسجد کو چندہ لکھانے کے لیے تیار ہے، نئی نت نئے طریقے سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آج ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے نوجوان تیار نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا رویہ دیکھیے. اللہ اکبر، میں کیا کہوں، باپ اولاد سے بات کرنے میں ڈرتی ہے کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اسی کے گھر میں رہتا ہوں، وہیں سے چلتا ہے. وہ باپ رات کی کروٹیں بدلتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ میرا بیٹا کمانے والا ہے، اس کی دی ہوئی روزی سے میرا جینا چل رہا ہے، وہ بڑا غسیلا ہے، چڑچڑا ہے، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو اس کا دل خراب ہو گیا، اور اس زبان سے جو الفاظ نکالے گئے نا میں بھولوں گا نہیں. ایسا باپ جو رات میں بیٹے سے ناراضگی سے رات گزار رہا ہو اور ایسا بیٹا جا کر پیر کی خدمت کرے، ایسا بیٹا جا کر مدرسوں کو چندہ دے، ایسا بیٹا جا کر مسجدوں میں خیرات بانٹے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گھر میں ماں باپ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیں میرے دوستوں، عبادت ہے، عبادت میں کون سی عبادت؟ نماز. وہ وقت کی قید ہے، وہاں پر وقت کی قید ہے. روزہ دنوں کی قید ہے. زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد دینا ہے، وہاں سال کی قید ہے. اللہ اکبر. ایک عبادت ایسی ہے
جب بندہ جاگتے میں نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، جاگتے میں صدقہ و خیرات و زکات ادا کرے گا تو ثواب دیا جائے گا، جاگتے ہوتے پر ہی وہ روزہ رکھے گا، اللہ اکبر، سحری کو اٹھے گا نا، سحری کھائے گا، افطار کرے گا، یہ جو شرطیں ہیں نا روزے کی وہ مکمل کرے گا تو اسے عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ مگر ایک عبادت ایسی ہے، ماں باپ کو راضی کرنے والا اگر رات میں سویا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سونا عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اولیاء کرام کی شان، یہ جلسہ عظمت اولیاء سے پیغام ماں باپ کی خدمت کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تو پوچھو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے امی جان سے کہ نظام الدین بنا کیسے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک نظام الدین کو دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ 2 رکعت نفل نہ پڑھ لیتی۔ ماں ایسی تھی تو زمانے نے نظام الدین اولیاء کو پایا۔ ماں باپ، ہر ولی جتنے بھی پائے کا بزرگ ہو، ہوا میں اڑنے والا بھی ہو، مگر اس کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ معزز سامعین، اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ گھر میں ماں رو رہی ہے، باپ بلک رہا ہے، خرچوں کے لیے باپ پیسوں کو ترس رہا ہے، بیٹا باہر ہزاروں کے چندے دکھا رہا ہے۔ بات غلط ہے کہ نہیں؟ آج کے بعد سے غور کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب تک آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے رہیں گے تو ولی کامل کی بارگاہ میں بھی تم جاؤ گے تو ولی کامل کی روحانی نظر جو ہوگی وہ تم پر پڑے گی، تو زبان حال سے ان کی روحانی کہہ رہی ہوگی، ارے میرے پاس کیا آیا ہے، جا اپنے مکان میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ ماں باپ راضی تو رب بھی راضی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری دیکھ کر وہ گولی دیتا ہے، کبھی انجیکشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ وہ پرہیز کریں، پرہیز۔ اگر پرہیز کیے بغیر بیماری اور بڑھا دے، جا کر ڈاکٹر کے پاس کریں، گولی کچھ اثر نہیں کری، انجیکشن کچھ اثر نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ پرہیز کیا کہ نہیں کیا؟ وہی تو معاملہ ہے۔ اولیاء کرام روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور یہ جو ماں باپ کو ستانا ہے نا، یہ روحانیت کو ڈیمیج کرتا ہے، روحانیت کو۔ یہ اولیاء کرام باطنی نظر سے دیکھتے ہیں، جب تک تو خود اپنے دل کے اندر وہ کدورت، وہ بغض، وہ کینہ، حسد، جلن، ماں باپ کی نافرمانی تب تک تو خود نہیں نکالے گا، خدا بھی تیری مدد نہیں کرتا تو ہم کیوں دعا کریں؟ معزز سامعین، قادری اپنے آپ کو کہنے والے اس بات پر غور کریں کہ غنیت الطالبین کتاب ہے غوث پاک کی، صفحہ نمبر 513 اٹھا کر آپ دیکھیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فرماتے ہیں حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ بھی اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی روایت کوٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو انسان وقت ٹال کر نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے 15 سزائیں دے گا۔ کتنی؟ 15 سزائیں دے گا۔ اس میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اگر وقت ٹالنے پر، نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، ظہر قضا ہوئی، عصر قضا ہوئی، مغرب قضا ہو گئی، اب عشاء میں آیا، اب یہ اہل سنت و جماعت کا تھا، کسی پیر سے وابستہ تھا، اب ایمان جاگا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ ظہر قضا پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب قضا پڑھتا ہے، اس کے بعد عشاء پڑھتا ہے۔ اس کا عادی انسان ہو تو ایسے عادی انسان جو وقت کو قضا کرنے کا اس نے اپنا روٹین بنا لیا ہے، یہی حال ہے روزانہ کا، تو ایسے آدمی کے لیے 15 سزائیں، اور ایسے 15 سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ نیکوکاروں کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات اگر میں بولوں تو پیران عظام میرے دشمن ہو جائیں گے، ارے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت تجھے پڑھی ہے، آگے کا جملہ بھی پڑھ لینا، آگے کیا لکھا ہوا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رحم فرما دے تو خیر ہے۔ اب اسی کو لے کر بیٹھے، روایت کس کی ہے؟ مولا کائنات روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اس کو فراموش کر دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اور ہماری منمانی زندگی ہم کر رہے ہیں۔
کب تک کرو گے؟ جب تک جان ہے جو چاہو کرو، مگر جب یہ آنکھ بند ہوگی ظاہری، روح قبض ہوگی، قبر میں جائیں گے، ہاتھ ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ پچھتاوا، اللہ اکبر، ملال، ہائے افسوس کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا، ہائے افسوس کہ میں فلاں سے دوستی نہ کرتا، یہ کہتے ہوئے آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس وقت جانے سے پہلے ابھی وقت ہے کہ سدھر جائیں، انشاءاللہ سدھرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں خانقاہی مزاج رکھتا ہوں، اس لیے میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو کریں گے ارادہ؟ وہ بات کیا ہے سن لیجئے۔ کوئی بھی چیز کی ریہرسل ہوتی ہے، ہر چیز کی ریہرسل ہوتی ہے۔ آج سے آپ قبر کی ریہرسل کریں گے، قبر کی اور کفن کی کریں گے۔ کیسے کریں گے صاحب؟ تو آج ہر روز رات میں آپ اوڑھنا اوڑھ کر سوتے ہیں نا، اوڑھنا اوڑھیں گے آپ جا کر آج، تو اتنا ٹائٹ اوڑھ لے جتنا کفن میں انسان کو لپیٹا جاتا ہے۔ لپیٹ لیں اپنے آپ کو، سائڈ سے، پیروں کی طرف سے، سر کی جانب سے ٹائٹ کر لیں، اور تصور یہ کریں کہ اب میں کفن میں ہوں، یہ خیال کریں بس۔ اگر یہی کام آپ روزانہ کرتے جائیں گے تو راتوں کی نیند اڑ جائے گی آپ کی، کیونکہ آپ کے خیالوں میں خبر ہوگی، آپ کی سوچ میں کفن کا جو احساس ہے نا رہنے کے بعد جو ہوگا، اب بس فرق اتنا ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اختیار ہے کہ آپ اپنا چہرے سے کپڑا تو ہٹا سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں ہٹا سکتے۔ اس کی ریہرسل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ روزانہ کرنے کی عادت بنا لیں، اور اس کے بعد یہ خیال کریں کہ اب میں اچانک، یہ سوچیں آپ، اچانک ابھی مجھے موت آ گئی، میں رب کی بارگاہ میں کیا کیا کام کا کیسا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب، پڑھ تو اپنی کتاب، بس تو کتاب اپنی پڑھنے کے لیے تو کافی ہے، بس تو پڑھ اپنی کتاب۔ اب کیا کیا پڑھنا ہوگا؟ جو جو کیا تھا وہ سب پڑھنا ہوگا۔ ہاں، صرف اولیاء کرام کے بارگاہ میں صرف کھانے کے لیے جا رہا تھا؟ دیکھیے میرے دوست، کڑوی بات ہے، برا نہ مانے، ہم نہ عرساں کے کھانے ہونا، پلواں ہونا، بریانیاں ہونا، عرساں کے غلافہ ہونا، عرساں کو چادرہ چڑھانے پھولا ہونا، سب ہونا ہم نہ، مگر اولیاء کرام کا راستہ بولے تو ہے نہیں ہوتا ہم نہ، ہمیں گنہگار ہاں، انہوں اللہ کے ولیٰ انہوں کر لیے۔ اللہ کیا بولا قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا مطلب ہے نا جی، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جمعرات درگاہ کو جانا، پھول چڑھانا، سندل میں حاضری دینا، خوب کھانا، کیا مراد ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سے مراد کیا ہے؟ خدم بخدم جو ان کے نقش ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے راستے پر چلو۔ صاحب وہ ایک نکو دوسرا بولو، کہتے کیا بولتے؟ وہ ایک نہیں ہوتا دوسرا بولو۔ اب کرتے کیا؟ تمہیں کرنا کیا ہے بولو؟ پوچھ ابھی کہاں گئے بولے تو دعوت رہی، تو اب دیکھو بولو نا، غلط بات ہے۔ کتنا پکائے تھے آج؟ 1 کنٹال 400 آدمی کھائے۔ کتنے آدمی کھائے بولو؟ 400۔ کتنے لوگ بیٹھیں؟ 100 بیٹھیں گے؟ 300 کہاں گئے جی؟ انہوں اب میری بھاشا میں بولتا ہوں، کھانا کھانے آئے تھے انہوں، ہاں خوب کھا کو گئے۔ ہاں، کھانا کھانے ہونا، عمل کون کرنا؟ پھپا کرنا۔ ایک جنا بولا ہمارے آدونی میں، ذرا بھوک لگ رہی، رات میں 10:30 بجے ایک پیشنٹ آیا تھا، پریشان کر کو گیا، بھوک لگ رہی، آیا بیچارہ، نہیں جی ہمیں میلاد ڈی جے بنا کچھ کرتے، سو بجا بجا کچھ کرتے، ہمارا طریقہ بہت ہے، ہمیں گنہگار ہے، ہمیں کرنے کا ویسا آج کا۔ تو میں ہوں دیکھا اسے، ایک تو بھوک لگ رہی ہے، آیا سو میں لیٹ ہوں، انہیں غلط ٹائم پہ چھیڑ لیا مجھے، اسٹینڈ دال کو ٹھہرا صاحب، میں کیا بھائی کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ نہیں وہ مفتی صاحب بولے ڈی جے حرام ہے بولے، اب ہوا کیا؟ کون بولے؟ مفتی صاحب بولے، جا مفتی صاحب ہیں چھے تو عالم ارواح میں گئے، یہاں چھے تو جا پوچھو جا مفتی صاحب کو۔ نہیں وہ فلاں صاحب، وہ صاحب بولے، وہ صاحب کا گھر بھی یہاں چھے، باجو گلی چھے، جاؤ پوچھو جاؤ، مجھے کہ پوچھ رہا ہوا، اب میرا موڈ اچھا نہیں ہے،
نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارے خوشی ہر ایک نا اپنی اپنی خوشی مناتا، ہمیں ڈی جے بجا کچھ میلاد کرتے. اب مجھے آئی بات اندر سے جو ہے نہیں وہ چاہتا نہیں آتا. میں کیا بولیا، خالی کھانا ہونا، خالی باجے ہونا، خالی ڈانس ہونا، نمازہ کون تھپا پڑھنا، کیا بولا. ایک دن سنیا بیچارہ، دوسرے دن سلام کرنا بند کریا ہوتا. کہیں وہ تو صاحب ذرا وہ زبان برابر نہیں صاحب کی، بولوں کہیں کو، پوچھوں کہیں کو، تھکالوں کہیں کو، کیا ہونا. یہ بات میں ہنستے ہنستے سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ جلسہ کرے ہوئے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، محبت سے بلا یہاں تک بہت صحیح ہے. اب یہ جو میں بات بول رہا ہوں نا، رات میں جو کفن کا ریہرسل ہے وہ کرے نہیں تو فائدہ کیا ہوا. بولا کیا کی بولے، ایک جنے تو ایک بات بولتے، اس کا لینا نہیں لینا. غور کرو آپ، عرس کے موقع پر جمع ہوئی نہیں، عرس کا موقع ہے نا، یہ عرس کا موقع، یہ عرس کہیں کو ہوتا معلوم، کم سے کم تمہیں سال کو ایک مرتبہ تو آکو، مجھے دیکھو، یہ تو خیال کرو آج میں ہوں اندر، کل تمہیں آنا ہے. بول کو یہ ہمیں بھول گئے. میں کیا کر رہے ہو، مزے میں ہے، منتا مانگنے ایسا ہے. میں کیا مانگنے ایسا ہے، منتا مانگنے ہے، مرادہ مانگنے. پھر مانگے تو بھی کیا ہوا، دنیا چ، پھر وہ دنیا نہیں ہونا. بول کو انہوں جا کو بس بس ہو کو اللہ کے ذکر کرے تو اللہ درجہ وہ دیا، تو ان کے پاس جا کو پھر وہ گانا بجاتے ہیں. مجھے وہ چھونا، مجھے یہ چھونا، ارے پھر لایا کرے کچرا ہے لکا کو دھالا، پھر مجھے وہ نکو کو تو ذکر کریا تو اللہ درجہ دیا، پھر وہ کچرا لکا کو میں اندر گیا لکا ڈال رہا. کیا پوچھ رہا رے اللہ، ان کے صدقے میں مجھے گاڑی دے، ڈیزل کو تھپا دلانا. دعا کرنے کا بھی ڈھنگ رہتا تھا. کیا مانگ رہا، حیثیت ہے کیا، دربار کس کا ہے، کس کی بارگاہ. زبان سے بول رہا خود اللہ کا ولی ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں بول کے، باہر والوں کو بول کے جا رہا ہے. وہاں جا کے کیا پوچھ رہا، اللہ کا ولی بولے تو اللہ مانگنا، وہاں اللہ نہیں مانگ رہا. وہاں جا کو کیا پوچھ رہا، مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا. حرص الدنیا عذاب الموت، یہ معاملہ ہے. اب دربار میں جانے کا معاملہ تو ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیے غور کر کے، اتنے دنوں سے آپ لوگ جنازے میں گئے کہ نہیں گئے؟ آنکھوں کے سامنے مردہ خاموش پڑا ہوا ہے، نہلاتے سے بھی دیکھے، جنازے کو کاندھا دیے. کیا سمجھ میں آیا؟ سب تو نہ بولو. نہیں، وہ حق ہے مسلمان کا، سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے، دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے، عطر دیا تو قبول کرنا مسلمان کا حق ہے، تو مر جائے تو جنازے میں جانا مسلمان کا حق ہے، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا. اتنا کیا ہے سو اللہ یہ قانون رکھا کہیں کو وہ نہیں ہونا. غور کرے، کبھی نہلاتے وقت میں غور کرے تو انہیں لیٹھے اور پانی گرم نہلاتے وقت میں، اور اگر پانی گرم ہے تو مردہ کبھی کو بھائی ذرا پانی ٹھنڈا ڈالے، وہی گرم جل رہا، بولا کو تھا تو مردہ خاموش سو کے ہے، وہاں وادش کرنا نہیں، جو ڈالے وہ خاموش. یہاں سے بازو سے پیچھے سے گیا، وہاں صابن یہاں ہے، دیکھ بازار یہاں پانی دال بولنے کو بھی نہیں ہے وہاں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہنستے ہنستے سمجھتی بول کے میں بول رہا ہوں، میں ٹھٹا کرنا مذاق مراد نہیں ہے میرا. مقصد کیا ہے بولے تو کبھی یہ غور کرے، یہ بیچارہ ایسا سو گیا تو بات کر رہا تھا کل، کیا ہو گیا اسے، جان چلے گئی، اتنا تو معلوم ہو رہا نا. غور کرے کبھی، ہے کل مجھے رہنے کا ہوا. غور کرے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز و اقارب کو لیتا ہے کہ کم سے کم اسے دیکھ کر تم اپنی آنکھیں کھولو. اس کے باوجود بھی ہمارا وہی رفتار بے ڈھنگی جو کل بھی تھی وہ آج بھی، ہاں رولی ایکٹنگ کرو نا، اب کیا روتا انہیں خاص سگا کے گی دوسرے جو دشمن ویسا روتا ایسا روتا، ایکٹنگ کا ہی رونا روتے ہیں. ذرا جنہیں صحیح کا رونا روتے ان کو نہیں بول رہا میں، پھر انہوں لڑنے آئیں گے. صحیح کا رونے والے کو نہیں بول رہا ہوں، دل میں رہتا ہو معاملہ. ان ذرا ایکٹنگ کر کو پلا کو رو کو چیخا مار کو روتے رہتے ہیں. لا لا جب کو مطلب کیا کہتے، اس کی زبان سے ایسی الفاظ نکلتے رہتے، ناشکری کے الفاظ، اس کا دوست کہتے، اس کا بھائی کہتے، نہیں لینا تھا کرا انہیں. اب اسے معلوم ہو گیا، اللہ کو نہیں معلوم کیسا ہے ایمان اس کا، کب لینا کب نہیں لینا اللہ کو نہیں معلوم، اسے معلوم. نہیں ابھی 5 سال رہنا تھا، اچھا رہتا تھا. ارے تجھے معلوم ہو گیا اچھا ہے، 5 سال رہی تو اچھا تھا بول کے، اللہ کو نہیں معلوم. دیکھو ایمان کیسا ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا.
ہمیں جا کو الٹا. اب دیکھو اور ایک بات بول دو, کڑوی چھے وہ جا کو قبرستان میں جانے سے پہلے, جو قبر میں جانے سے پہلے, نماز پڑھانے سے پہلے, نہلانے سے پہلے مردہ لیٹا ہوا ہے نہیں, اسے دیکھ کو اصل بات کیا ہے معلوم؟ اصل رونا غم ایک طرف الگ بازو کو رکھ دو, بازو میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ تو خوشخبری ہے. وہ کیا ہے بولو؟ دو طرح کی خوشخبری ہے. ایک اپنے واسطے خوشخبری ہے, وہ کیا اللہ تعالیٰ توفیق دیا اسے دیکھ کر سنبھل بول کے. ایک دوسری کیا کہتے انہیں کیسا بھی رہندے بھائی سرکار بلا لیے, سرکار کا دیدار تو کرتا جا کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ غم اپنی طرف رکھو مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ خوشی بھی ہے کہ نہیں. ہمیں کتنا ٹچ کرے اس بات کو, غور کرے نہیں. اس کے بعد اب دیکھو جنازہ جا رہا, کاندھا دے رہی, طریقہ کیا ہے پوچھو علماء کرام سے. علماء کرام کیا بولتے؟ سیدھے طرف جاؤ, پہلے 10 قدم, پیچھے 10 قدم, پھر آگے سے آؤ, سامنے 10 قدم, پیچھے کتنے قدم ہوئے بولیے؟ 40 قدم, کم سے کم 40 قدم. وہ 40 قدم رکھے گئی کو معلوم, کم سے کم 1 قدم بڑھایا, میرا بندہ دنیا داری سے آیا, کاروبار سے اٹھ کر آیا, دنیا کی محبت دل میں ہے, ہاں لوگوں کی محبت, عزت کی محبت, شہرت کی محبت میرے بندے کے دل میں ہے. ایک 10 قدم میں یاد نہیں آیا, کم سے کم دوسرے 10 قدم میں میرے بندے کو یاد آ جائے گا, دوسرے 10 قدم میں بھی, تیسرے 10 قدم میں بھی یاد آئے گا, وہ بھی یاد نہیں, آخر 10 قدم میں تو کم سے کم یاد آئے کہ آج یہ جنازے میں ہے, کل مجھے رہنا ہوگا, میرا بندہ یاد کر لے. مگر نہیں, ہمارا حال کیا ہے؟ آگے بڑھ بڑھ کر کاندھا دیتے ہیں, پیچھے نکلے فون آیا کس کا, ہلو السلام علیکم, ہاں ان کے جنازے میں آیا تھا, دیکھ لے کو شام کو نکل دو, بات ہے دنیا کے لیے. ذرہ بھی فرق نہیں پڑا ہمارے کو. فرق پڑا جنازے میں جا رہی, کم سے کم اتنا بھی خیال نہیں کہ آج اس کا ٹائم آیا, کل میرا. اور ایک بات بتاؤں, دفن کرتے وقت کا منظر جو ہے نا, بگلی جو بولتے ہیں, بگلی کا طریقہ, یہ مردہ رہتا ہے 35, دوسری سل, تیسری سل ایسا بچھاتے ہیں نا, آخری سل میں. اب سل کے بعد دیکھیں جو ساند بچے رہتی, ساند, 2 سلوں کے درمیان میں ساند رہتی, اندر رہنے والا اللہ اکبر ایسا لاچار کوئی بھی ہو, میری روحانی مدد کرے ایصال ثواب کے ذریعے سے. وہ آج سے اللہ اکبر جو ساند نظر آ رہی اس میں سے کوئی انہیں دوست, اس کے ساتھ زندگی کے کئی مہینے سیکنڈ شو فلما کو اس کے ساتھ گئے سو, اس کے ساتھ بیٹھ کو تاج کے پتھے کھیلے تھے, اس کے ساتھ بیٹھ کو پیے تھے, اس کے ساتھ بیٹھ کو غیبتیں چغلی کرے تھے, اس کے ساتھ رات کے 2-2 بجے تک اپنی زندگی کے وقت گزار کر گناہ کے کام کیے تھے. اب وہ دوست باہر ہے, انہیں کیا بول رہا؟ چکڑ لاؤ کر آئے. دوست ہی بول رہا سو کیا, جو ساند ہے وہاں دکھنا نہیں, چکڑ لے کو تھوپیں گے, وہ دکھنا نہیں, آئی کرے گا پھر اٹھ کو نے. اتنی سے دنیا ہمیں کیا سمجھ رہی بولے تو, انہیں دوست میرا اصل دوست کون ہے بولے تو, نمازی ایک دوست ہے, تو دوسرا نمازی بے نمازی ہے. بے نمازی دوست کے گھر کے دروازے پہ جا کر صبح کی نماز کے وقت میں دستک دینا, اٹھ چل جائیں گے, کئی کو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, تو نماز چھوڑ کر گناہ کر رہا ہے, اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں جلائے گا. یہ میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں سچی محبت, سچی دوستی کر رہا ہوں, میں تجھے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آواز دے کر دوستی یہ ہے کہ اسے نماز کو لے جائے. اگر یہ نماز کو لے جانا 5 وقت کی نماز میں اہل سنت و جماعت کا مسجدوں میں ہونا, اس بات کی علامت ہے کہ اولیاء کرام کے روحانی فیض ان پر جاری ہے, علامت نہیں ہے بیکار. اب میں بیٹھے بیٹھے کہوں آپ کیا ہو رہا صاحب, تمہیں ڈل ہے بولے تو مجھے بخار آ رہی, بولتا ہوں کیا بولتا ہوں, بخار آ رہی کہتے. بازو والے کیا کرتے, انہوں تو نہیں دیکھ رہی, میں بازو کی بیٹھوں ذرا دیکھیں گے, چیک کریں گے صاحب صحیح بول رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہی ہیں. ٹیسٹ کیا کرتے انہوں, ہم لگا کے دیکھتے, آنکھ جل رہا اس نہیں, کیا بولتے انہوں, جھوٹے باتیں بول رہی ہیں. بولتے نہیں بولتے بازو والے, دیکھو آنکھ جل رہا نہیں, بخار ہی, جھوٹ ہے کہ نہیں. بخار ہے تو اس کی نشانی کیا ہے بولو, آنکھ تپش بڑھتی, گرمی ہوتی نہیں ہوتی, جسم جلتا. ایسا ہمارا ہو گیا قصہ. ہم نہ اولیاء کرام کے نعرے لگانے آتا, ان کے راستے پر چلنا نہیں آتا, تو مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام کے ہم غلام ہیں. یہ بخار ہے بولے سرگا, آنکھ جلا تو بخار سچی ہے, مطلب کیا کہتے ہیں, مسلح کو دکھا تو سچا ہے, نہیں تو جھوٹا ہے. کیونکہ ہر ولی
मुसल्ले से ही दर्जे पाया है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। अब जो जो उनके करीब होता है उसमें भी ये तपश पैदा होती, तड़प पैदा होती। फजर की नमाज पढ़ लिया, दिल नहीं भरा, हजरत रूहानी और मचल रही है, और कौन सी नमाज पढ़ो? तो जब उन्होंने बताते कि इशराक पढ़, और इशराक पढ़ने का सवाब क्या है? तो कहा मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया तंगी की शिकायत लेकर बारगाह औलिया किराम में आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो चाश्त की नमाज पढ़ने का आदी होगा कभी किसी के हाथ आगे हाथ नहीं फैलाएगा, देने वाला होगा। बरकतें कहां है? चाश्त की नमाज में है। अल्लाह अकबर। नवाफिल में भी बरकतें, फराइज में भी बरकतें। ये रास्ता छोड़कर शॉर्ट रास्ता होना गलत बात है। गलत बात है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमा भूख से, खौफ से, माल से और वसमरात। समर से यहां दो माने हैं, एक औलाद देकर आजमाएंगे, लेकर आजमाएंगे। खेती बाड़ी में पीक ज्यादा देकर आजमाएंगे, बर्बाद करके आजमाएंगे। ऐसे मरहले में हर हाल में साबिर रहने वाले के लिए वबश्शिर साबिरीन, उनके लिए बशारत है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अगर मुसीबत आ जाए उन लोगों के पास, कहां जाते? बोलो, सही बोलो, कहां जाते? मुसीबत आ गई बीमारी की शक्ल में, डॉक्टर के पास जाते? ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ, पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, उसके बाद भी शिफा नहीं हुई, क्या करते? डॉक्टर को मर्डर कर देते। पैसे लिया, सीधा नहीं करा बोल के। शिफा देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। अब एक बात बड़ी बारीक और बड़ी मजेदार है, वो ये है कि जब कोई बंदा सही व सालिम राह सुलूक इख्तियार करते हुए मुसीबत आती उसे है, तो उस वक्त वो इत्मीनान के साथ ये कहता है कि मेरा हाल अल्लाह पर वाज़े है, ये छुपा नहीं है। अल्लाह जानता है कि मेरी मुसीबत क्या है। अगर मुसीबत देने में वो राजी है तो मुसीबत सहने में मुझे भी मजा मिल रहा है। मैं भी परेशान, आप भी परेशान। चलो आज इसका जवाब ढूंढते हैं। परेशानी है, हर किसी को परेशानी है, और ऊंचे अंदाज में बताऊं, आपके जहन में दलीलन रहे, अंबिया किराम को भी आजमाइशें आई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रहना पड़ा। जंजीनील के जरिए से फेंका गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग तक जाना पड़ा। वो गुलजार हुई बाद में। जो दिल की कैफियत होती ना, जंजीनील से निकलकर आग तक जाने तक जो कैफियत, वो गुजरना पड़ा आजमाइशों से, हर पैगंबर को भी। मगर आजमाइश एक है, अल्लाह की सजा एक है। नमरूद, फिरऔन, शद्दाद, कारून, हामान, इन पर जो मुसीबतें आई, ये आजमाइश नहीं थी, ये सजा थी। अब हमें समझना यह है कि जब भी परेशानी आए तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश है या सजा है। हमें कैसे मालूम हो? तो बारीक नुक्ता बता देता हूं, अगर अच्छी लगे तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। वो बात यह है कि जब भी परेशानी आए दिल की तरफ गौर करें, दिल में कैफियत क्या पैदा हो रही है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे, अब तहज्जुद को पढ़ने का दिल कर रहा है, इशराक पढ़ने को दिल कर रहा है, चाश्त पढ़ने को दिल कर रहा है। कभी 1 पारा पढ़ने की आदत थी, 2 पारे पढ़ने का इरादा हो रहा है। 100 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत थी, 500 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत, दिल चाह रहा है, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा है। थोड़ी सी परेशानी आ गई, 5 वक्त की नमाज अच्छा पढ़ता था बेचारा, जोहर गई, असर गई, कई को बोला था बहुत परेशान हूं मौलवी साहब, दुआ करो। बहुत परेशान हूं मौलवी साहब, हफ साहब, इमाम साहब, दुआ करो। अल्लाह अकबर। थोड़ी परेशानी अल्लाह ताला दिया, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। क्या बोल रहा है? नहीं जाके बाहर, बहुत परेशान हूं, शिकायत कर रहा अल्लाह की, उन्हें समझ में आ रहा नहीं कि तुम, मुझे समझ में क्या आया? बोले तो मुझे परेशानी आई तो मैं लोगों के सामने कहता फिर बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। मतलब यह है कि अल्लाह मुझे बहुत परेशान कर रहा। बोले सरकार
प्रचार करने की बात है ये, मुसल्ले पर बैठकर रब से राज़ो नियाज की बातें करके सुलह करने की बात है। रब तू मुझसे नाराज हो गया है तो बता, अगर ये तेरी सजा के तौर पर है तो मैं क्या करूं, अगर तेरी रजा के तौर पर है, आजमाइश के तौर पर तो क्या करूं। ये अल्लाह से बात करने का मामला था, लोगों से सुनाएंगे तो क्या करेंगे लोग, अरे भाई बड़ा परेशान है, एक मर्तबे सुनेंगे, दो मर्तबे सुनेंगे, तीसरी मर्तबे हर बार परेशानी सुनाता है बेचारा, वो आया तो ये रास्ता फल के निकल जाते हैं। गऊ का रोता कब आया तो भी उन्हें वैसा, इन्हें मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा, क्या कार्ड को देने का है, परेशानी काट लेने का है। सब लोगों के सामने अपनी परेशानी सुनाना दरअसल में अल्लाह ताला की शिकायत करना है। अल्लाह अकबर। अब मसला हल कैसा होता, परेशानी आई, दिल में गौर करके देखो, करते नहीं करते आज से, क्या है गौर करके देखना, क्या है, हमारा दिल इबादत में लग रहा और नमाजों की तरफ माइल हो रहा, अरे जिक्र अज़कार करना चाह रहा, तो दिल समझ जाना कि अल्लाह ताला की आजमाइश है। हाँ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला 2 नमाजें छोड़ रहा है, 500 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला सिर्फ 200 मरतबे 100 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ रहा। अब जिक्र अज़कार में, इबादतों में काहिली क्यों हो रही है, तो मुझे परेशानी आ गई। अब वो अकेले में नहीं बोलते लोग, जरा बाहर में बोल दे, तू क्या पढ़े तो क्या है ले का है, क्या करे तो भी नहीं, उन्हें मेरे सामने एक नमाज पढ़ता नहीं, कारा में फिर रहा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़े तो भी झोपड़ी में मरो, क्या पढ़े तो क्या आ रहा है। जबको मतलब क्या है, नमाज बिजनेस कर को अल्लाह से कर रहा सोने, नमाज पढ़े तो तुम्हें बिल्डिंग दे, 6 नमाजा पढ़ तो मुझे कार दे, कैसा रखा हुआ। मुसीबत आने पर यह मालूम करना है कि मुसीबत अल्लाह ताला की आजमाइश के तौर पर हो तो दिल इबादत में लगेगा, रब की बारगाह में वो रुदान पेश करेगा, किसी और को नहीं, अपने महबूब रब को सुनाएगा, और उसके महबूब को मनाने के लिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, क्योंकि चाहता है कि मेरी मुसीबत क्या है, अल्लाह ताला की आजमाइश के तौर पर है, क्योंकि मेरा दिल इबादत में लग रहा है। दिल उचाट हो गया, इबादतों में कमी हो गई, तो समझ जाना अल्लाह की सजा है। और एक बात बता दूं, अगर कोई कहे कि नमाज के लिए मेरा नहीं, मैं बहुत बिजी, तुम्हें फारिग इंसान है, नमाज पढ़ रही सो। अब इमाम साहब को क्या बोलता है कि ना नमाज, इमाम साहब तनख्वाह ले रही, पढ़ रही का था, मौजन साहब तनख्वाह ले रही, आजाद दे रही, पढ़ रही, जी तो पढ़ ले रही, इनका हमें काम वाले बिजी है, मुझे मेरा काम तुम्हें मालूम नहीं लो साहब, तुम्हें जाओ दूसरे काम देख ली, तुम्हें दूसरे में बोल ले होगा। जब कोई नहीं मुसलमान रहा तो फर्ज रहता नहीं इसके ऊपर, किसे सुना रहा परेशानी, किसका काम, अल्लाह ता काम दिया सो वाले, कुछ अपना बहाना बता रहा काम का। गौर करे, नमाज को मुझे जाने टाइम नहीं मिलता, मैं इतना बिजी हूं। दूसरे अल्फाज सुनो गौर से, क्या की ने ऐसा मुंह काला कर लिया सो है, अल्लाह इस गुनाह से इतना नाराज हुआ सो है, अल्लाह ये नहीं चाह रहा कि वो अपने रब के सामने खड़ा हो, अल्लाह इतना नाराज है कि वो चाहता ही नहीं कि ये बंदा आए मेरे सामने। ये है इसके पीछे मतलब। हमारे घर में 3 किस्म के मेहमान आते, कितने किस्म के बोलिए, 3 किस्म के। एक मेहमान ऐसा है हम ना पसंद ही नहीं उन्हें, उसकी सूरत देखे तो हम ना आग का गोला हो जाते हैं, दुश्मन। बाहर निकल रही, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहाँ है, रोका देने आया था, हाँ घर में दे लो, मैं जरा बिजी हूँ, बाहर जा रहा हूँ। मतलब क्या है, तू पसंद है, तेरे से बात करना भी मुझे पसंद है, घर में दे लो, मैं जा रहा हूँ। एक तो मेहमान ये कि उसकी सूरत देखना इसे पसंद है। एक जना ऐसा है, आओ ख्वाजा भाई, जाओ ख्वाजा भाई, आया तो भी एक किस है, नहीं आया तो भी उन्हें एक किस है, वो मामला है। तीसरा कैसा है, महबूब है, क्या बोलो, महबूब है। गाड़ी स्टार्ट करा था, सामने दिखा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अरे कब आए, गाड़ी ऑफ, स्टैंड डाल लिया, हाथ पकड़, घर में बुला लग गए, अरे चाय बनाओ ठंडा, कहाँ की जा रहे थे, तुझे घर वाली याद दिलाई तो भी है, अंदर ठहर बात भी देख लेंगे, मेरा दोस्त आया पहले, समझ में आ रही बात, बैठ को उसके साथ, जरा हो गया काम, आया सो सब काम कर लिया, मैं चलूँ क्या, अब भी तो आया तो जरा खुद बैठो कहता, और जरूरत बातें होती, फिर उसके बाद क्या बोलते, अभी तो आए ना, जरा खुद और थोड़ी देर बैठो, और ये कहीं को कर रहा बोले तो समझ में आ रहा, इन्हें महबूब है, इन्हें कौन है, इन्हें महबूब है। पहला पसंद नहीं था, दूसरा आखाजा हुई था, तीसरा अपना महबूब है। इन्हें जितना वक्त है मेरे साथ गुजारा तो बस है, मेरे काम पूरे कुर्बान करने कैसे तैयार, इन्हें मेरा महबूब है। अब मस्जिद में ये 3 मेहमाना बन को जा रही हम लोग, अब किसका नंबर किस में है देख लेना कल सुबह में।
اللہ کا گھر ہے, ہمیں جا رہے ہیں مسجد میں, مہمان بن کو جا رہے ہیں, اللہ میزبان ہے. خالی جمعہ کا خطبہ ختم ہوا, جا کو جلدی 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 وضو بنا کر اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, بھاگ میرا بھائی, سمجھ میں آیا اللہ پسند نہیں کر رہا ہے, پہلے چل کر آئے, پہلے چل ہول بھگل اور سے بیچنی چپلاں کے پاس رہتا انہیں, پہلی دعا کے ٹمبت چپلاں کے پاس. کئی کو بولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں, منافق کا دل, اللہ اکبر, منافق کا دل مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی میں نمک, گھلنے کا ڈر, زیادہ دیر میں بیٹھ گیا تو گھل جاتا ہوں کیا کام یاد آ گیا, کسی کا کال آ گیا, کسی سے ملنا یاد آ گیا, بھاگ میرا بھائی, سنت موقدہ بھی گئی. سلام کا خیال, سلام تو بہت بڑی بات ہے, اس کے اندر میں بولتا ہوں آگے, انہیں چپل پہن کے باہر نکل جا رہا تھا, سمجھ جانا کہ اللہ اس سے ناراض ہے, اس کا صورت دیکھنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسرا, انہیں آتا خالی نماز پڑھتا, نہ منگنے ڈھنگ سے آتا, نہ نماز پڑھنے ڈھنگ سے آتا, اسے رکوع کریا کہ نہیں کی, اٹھا سمی اللہ لمن حمیدہ, اٹھ کو کمر بھی سیدھی نہیں رہتی, سجدے میں جاتا, سجدے میں جا کو ناک بھی ہڈی ہے سیدھی لگے کہ نہیں, کیا اٹھ کو ٹھہرتا. ارے جلسہ بھی سیدھا نہیں ہوا, دوسرا سجدہ ٹھونگے مار رہا, انہیں نماز نہیں پڑھ رہا کیا بھی, انہیں کون ہے, آ خواجہ بھائی جا خواجہ بھائی, انہیں آیا تو بھی ایک کیچ ہے, نہیں آیا تو بھی ایک کیچ ہے, آ کو کیا کر لے رہا ہے, کیا انہیں اس کی نماز, انہیں باہر نکلنے سے پہلے فرشتے پرانا کپڑا لپٹے سر کا لپٹ کو منہ کو پھینک رہے, فو لے لے فو کری. تیری نماز ایسی ڈنگی ٹنگی, نہ خیرات میں تجوید ہے, نہ رکوع نماز کے ارکان میں ڈھنگ ہے, نہ قوما میں پیٹ سیدھی ہو رہی, نہ جلسے میں سیدھے بیٹھ رہا, تو معاملہ ایسا. انہیں کون ہے بولو, ہاں خواجہ بھائی جا خواجہ بھائی, انہیں آیا تو یک کیچ ہے, اب تمہیں دیکھنا کل سی ہاسے سر کا نہیں, کل چکر نہ تمہیں کون سے ہے بول کے. اور تیسری قسم کے ہے, انہوں کون ہے, عصر کی نماز کو آتے, غور کرو اب تمہیں دیکھ لینا, تمہارے بڑے بات چچا کون دیکھ رہتے ہیں اس میں, عصر کو آگے مغرب تک نماز ہو گئی, تسبیح پڑھ لے کچھ بڑھے, مغرب تک, اب مغرب ہو گئی, پھر اسے بڑے ذرا دوستان رہتے, باہر جا کو چائے پی کا, پھر تسبیح گھس لے بیٹھتے. مطلب کیا کہتا, ایسے مہمان آئینو آئے ہیں, میں کیا بولوں جی, بڑا مزہ آ رہا مجھے بولنے میں, ایسے بزرگ جو مسجدوں میں ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ ایسے بزرگوں کے صدقے میں پورے محلے کو رزق بانٹتا ہے. اللہ اکبر, ایسے بزرگ ہیں. اب کل جا کو جشن کرنا, کیا چچا تمہارا ذکر آیا تھا کل بیان میں نا, ہاں تمہارے طرف سے پورے محلے کو کہتے گا, تو ہر اتوار کو توشانہ کہتے ہیں, تو اچھا پکایا توشانہ, کہیں کو تو بولے نہیں, روایت میں ہے نہیں, بولے نہیں, کریکٹ بول, ہاں پکا بکرے گوشت کی بریانی پکایا توشانہ, ہمارے طرف سے آیا سکے تو بولے ہنسے. اور ایک بات بتا تو سنو, جس طرح یہ بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محلے میں رزق بانٹتا, وہ مہمان تیسرے قسم کے ہیں. اور تمہارا معاملہ بھی بدل گیا, اب سے جلد بازی کر رہے نہیں, چلو بھائی پڑھیں گے, سنت بھی پڑھ لے رہے, سنت موقدہ بھی پڑھ لے رہے, ظہر کی نماز میں نفل بھی پڑھ لے رہے. خیال آ گیا, ابھی وقت دل مسجد میں رہنے کو بول رہا, صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیے, ایک ہی پریشانی آ گئی تھی اللہ کو سنانے کی, صلاۃ حاجت بھی پڑھ لیے, تحیت المسجد بھی پڑھ لیے, تحیت الوضو بھی پڑھ لیے. دل لگ گیا تو سمجھ جانا, ہاں میں تیسری کیٹیگری میں ہوں, بلکہ سمجھنا کل سے, تو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, اپنا اپنا فیصلہ کر لو. آخری بات بتاؤں, میں اور آپ, اب یہ تو اولیاء کرام میں سے تھے, یہ تو چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جنتوں میں سے میوے دے رہا. اب ہمارے لیے, اب ہم نہ کیسا معلوم ہونا, میں سیٹی مارا تو کہاں جا رہا ہوں, جنت کو جا رہا ہوں کیا دوزخ کو جا رہا ہوں, معلوم کرنا کہ نہیں کرنا. فیصلہ ایسا بھی کر سکتے, دنیا میں رہو معلوم ہوتا کیا صاحب, بلکہ پوچھیں گے, ہاں جی معلوم ہوتا. احیاء العلوم کتاب 4 جلدوں والی حضرت, اس میں سے چوتھی جلد صفحہ نمبر 1204 کھول کر دیکھیں, اس میں اس کا جواب ہے. وہ جواب کیا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جا رہا ہوں یا دوزخ میں جا رہا ہوں. تو حضرت احادیث مبارکہ کا ذخیرہ نچوڑ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنے افعال کو دیکھ, کردار کو دیکھ, کام کو دیکھ, جو کوئی نیک کام کا ارادہ تو کرتا ہے, ذری حرکت کر لے, اللہ تعالیٰ وہ کام تیرے لیے آسان کر دیتا ہے. تو سمجھ جانا کہ تو جنتی کام کے لیے بنایا گیا, مرتے ہی جنت میں جائے گا. وہی کام
नेकियों का इरादा करता है, कोई रुकावटों की वजह से वो काम नहीं कर पाता, गुनाह के काम आसान हो रहे हैं, तो समझ जाना कि तू दोजख में जाने वाले काम तेरे लिए आसान है, तो मरते ही तू कहां जाएगा? दोजख में जाएगा। कल से फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन सा काम अल्लाह ताला हमारे जिम्मे रखा है, अगर वो हमारे तुम्हारे नजदीक वो अच्छा नहीं, अल्लाह उसके रसूल के कानून शरीअतन जो अच्छा हो, वो काम अगर हम हरकत करके, बस हमारा काम दो है, एक पक्का इरादा करना है, उसकी जद्दोजहद के लिए कोशिश करना है, ये दो काम करने में अगर वो काम हमसे हो गया तो मुबारक हो कि आप मरने के बाद कहां जा रहेंगे? बोलो, जन्नत में जाने वाले हैं। अपने अपने काम टेस्ट करें, मैं भी यही काम करता हुआ आ रहा हूं, आप भी ये काम करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कायनात जो कुछ कहा गया, बोलने सुनने से ज्यादा सबसे पहले बोलने वाले को अमल करने की तौफीक अता फरमा, बाद में तमाम सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी वक्त हम यहाँ पर लगाए हैं मौला, इस वक्त को हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत और क़ब्र का तोशा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को तो अपनी तरफ खींच ले, हमारी हाथों को, हमारे हाथों को, पैरों को अपनी इबादतों की बेड़ियां डाल दे। परवरदिगार, हमारे दिलों को अपनी तरफ तो खींच ले। ऐ अल्लाह, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। तमाम मुसलमानों में जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्जों में डूबे, उनके कर्जों के लिए गैब से रुपए का इंतजाम फरमा दे। जो भी ला औलाद है उसे औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार है उसे रोजगारी अता फरमा, जो बीमार है उसे शफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बच्चियां रिश्ते के इंतजार में बैठी, उनके लिए नेक नसीबा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो मांगा गया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको हर वो चीज अता फरमा जिसका तेरे महबूब ने तुझसे सवाल किया हो, हर वो चीज से पनाह अता फरमा जिससे तेरे महबूब ने पनाह मांगी हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अरसलल्लाहु तआला इंदना नूरम मुबीना, मुस्तफा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन तनियतिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वास्ता गौसुल वराका, वास्ता खजा पियाका, वास्ता कुल औलिया का। लो सलाम अब्दो हमारा, या नबी सलाम अलैका,
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے خدا کے پیارے رسول، عاجزانہ السلام و قبول. الفاتحہ. الحمدللہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا الہ العالمین بادشاہ پروردگارہ، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. آمین یا اللہ. اس جلسے کو قبول فرما. آمین. صاحب ولی، صاحب مزار، ولی کامل کی عرس کے موقع پر ہم جمع ہیں مولا، اس کا ثواب اس ولی کامل کی روح مقدسہ کو پہنچا دے. اے اللہ ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقہ دفعل اس کار خیر میں جس نے بھی حصہ لیا ہے مولا، اس کو دین اور دنیا میں اس کا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقہ دفعل ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو ہمارے لیے قبر کا توشہ و ذخیرہ آخرت بنا دے. اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، سنتوں کو سیکھ کر اپنے گھروں کو سنتوں کا گہوارہ بنانے والا بنا دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے، تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا عادی بنا دے، تمام مسلمان بچوں کو دین کا غازی بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقہ دفعل جو بھی حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں مولا کائنات، اس ولی کامل کے صدقہ دفعل ان کے تمام تر جائز دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقہ دفعل جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہم احینی مسکینا وامتینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہم نزلنی رحمتا واعطانی برکتا وعلی البیوت وعلی البلاد المسلمین وعلی مکانات المسلمین وعلی دکانات المسلمین وعلی محلات المسلمین وعلی مقام الدرجات المسلمین. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، واغفر لنا فانك خير الغافرين، وارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فانك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على روحي في الأرواح، صل وسلم على الجسد في الأجساد، صل وسلم على الاسم في الأسماء، صل وسلم على القبر في القبور، صل وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.